व्यूवर्स, किस्त नंबर 27 के पार्ट 2 में हम आपको बताते हैं कि क्या होता है। हाजल खातून और दुंदार बे और सलजान खातून बहस मुबासा कर रहे होते हैं कि अचानक आवाज़ आती है कि कोई आ रहा है। व्यूवर्स, वो जब देखते हैं तो बुरान बे एक घोड़े को खींच कर ला रहे होते हैं और उसके पीछे एक स्ट्रेचर होता है जिस पर उस्मान साहब की जिस्म को रखा होता है। व्यूवर्स, सब लोग यही समझते हैं कि उस्मान साहब मर चुके हैं और उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। व्यूवर्स, वहीं पर बाला खातून भी दूध लेकर आ रही होती है, तो वो जब देखती है कि ये घोड़े पर कौन है, तो जब उसकी नज़र उस्मान पे पड़ती है तो उसके होश उड़ जाते हैं और वो फ़ौरन से दूध की बाल्टियां फेंक देती है और भागती हुई उस्मान के पास आती है और देखती है और कहती है कि उस्मान आप उठ जाएं, उस्मान आप उठ जाएं, आपको क्या हो चुका है। और बामसी बे से पूछती है कि उस्मान को क्या हुआ है। व्यूअर्स, बामसी बे बताते हैं कि इन्हें एक गहरी चोट लगी है, इनके सीने पर तलवार लगी है और ये डार्क नाइट्स ने लगाई है। और व्यूअर्स, ये सुनकर बाला खातून के होश उड़ जाते हैं और वो रोने लग जाती है और बहुत ज़्यादा रोती है। व्यूअर्स, इसके बाद बामसी बे कहते हैं कि सलजान खातून को फ़ौरन बुलाया जाए, जिस पर सलजान खातून वहाँ पर भागती हुई आती हैं और वहाँ पर बामसी बे उनको कहता है कि तुम लोग सब उस्मान को शिफा खाने ले जाओ। और नाजरीन, उस्मान की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, दुंदार बे और दूसरे भी सिपाही उनके ऊपर आ जाते हैं और सब इस हैरान और परेशानी के आलम में सोचते हैं कि आखिर उस्मान का अब क्या बनेगा, क्या ये उस्मान मर चुका है या फिर ज़िंदा है। व्यूवर्स, तमाम लोग, पूरा कबीला उस पर जमा हो जाता है और हाजिल खातून ये मंजर देखकर बहुत खुश होती है और सोचती है कि अब मेरे बेटे बहादुर की सरदारी तो कायम हो जाएगी, क्योंकि अब उस्मान मर चुका है और अब इसके अलावा गुंदूज बे का पत्ता साफ करना है और अब उस्मान बे मरने के बाद मेरा बेटा बहादुर सरदारी संभालेगा। व्यूवर्स, उस्मान की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है और ये देखकर हाजिल खातून बहुत खुश हो रही होती है। व्यूवर्स, उस्मान की हालत ख़राब होने की वजह से जब गुंदूज बे को पता चलता है तो वो भागता हुआ वहाँ पर आता है और उनके साथ अब्दुर्रहमान गाजी भी होते हैं, जिनका एक बाजू अब कट चुका है। व्यूवर्स, अब्दुर्रहमान गाजी और गुंदूज बे उस्मान की हालत देखकर रोने लगते हैं और बहुत ज़्यादा अफसुर्दा हो जाते हैं। व्यूवर्स, गोफ्तू और बुरान उस्मान बे की जिस्म को लेकर, बॉडी को लेकर शिफा खाने ले जाते हैं और बामसी बे गुंदूज को बताता है कि उस्मान को बहुत ज़्यादा गहरी चोट लगी है। और दुंदार बे भी पूछता है कि आखिर उस्मान को क्या हुआ है। व्यूवर्स, दुंदार बे भी अब एक अच्छा इंसान बन चुका है और वो भी उस्मान की फिक्र करने लगता है। व्यूवर्स, गुंदूज बे ये बातें सुनकर रोने लगता है और बामसी बे को गले लगा लेता है और कहता है कि आखिर उस्मान की हालत ये किसने की है। व्यूवर्स, अब्दुर्रहमान गाजी भी कहते हैं कि जिसने उस्मान की ये हालत की है हम उनको ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। व्यूवर्स, इसके बाद आप देखेंगे शिफा खाने में बाला खातून उस्मान बे के ऊपर लगे हुए ज़ख्म पर पट्टियाँ लगा रही होती हैं और रो रही होती हैं और उस पर सलजान खातून भी वहीं पर मौजूद होती हैं और वो एक तलवार को फुल गर्म करके उनके सीने पर लगाती हैं ताकि खून को रोका जा सके। व्यूवर्स, इस पर उस्मान को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ महसूस होती है और बाला खातून से ये मंजर नहीं देखा जाता। वो फ़ौरन से उस्मान के सर पर पट्टियाँ करना शुरू कर देती है। सलजान खातून भी ये मंजर देखकर रोने लगती है कि आखिर मेरे उस्मान को क्या हो गया। व्यूवर्स, बाला खातून भी बहुत ज़्यादा परेशान होती है और सलजान खातून भी और सब लोग यही दुआएं कर रहे होते हैं कि उस्मान की जान बच जाए। व्यूवर्स, जब उस्मान के सीने पर गरम तलवार लगाते हैं तो उस्मान बहुत ज़्यादा आफजारी करता है और उसको बहुत तकलीफ़ होती है और ये देखकर सलजान खातून से बर्दाश्त नहीं हो पाता और वो रोने लगती है और अल्लाह से दुआ करती है कि ऐ अल्लाह, उस्मान को ज़िंदा रख और उस्मान की जगह मेरी मौत ले ले। व्यूवर्स, इसके बाद आप देखेंगे कि रात का वक्त हो चुका होता है और बाला खातून उस्मान की देखभाल कर रही होती है और वो देखती है कि उस्मान थोड़ा सा उठते हैं, लेकिन उसके बाद फ़ौरन ही उस्मान बेहोश हो जाते हैं। और बाला खातून ये देखकर इतनी ज़्यादा परेशान हो जाती है और ऊंची ऊंची रोना और चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है। और पहले तो वो खुश होती है, लेकिन बाद में वो समझती है कि उस्मान मर चुके हैं और उस्मान की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि उस्मान ज़िंदा नहीं रह पाए। व्यूवर्स, इसलिए वो चीखना चिल्लाना शुरू कर देती हैं और पूरे कबीले में एक शोर बर्पा हो जाता है कि आखिर क्या हो गया। व्यूवर्स, तमाम लोग कबीले की तरफ आते हैं और देखते हैं कि आखिर क्या हुआ है जिस पर बाला खातून इतना चीख चिल्ला रही हैं, क्योंकि उनके जहनों में ये बात बैठी हुई थी कि उस्मान ज़ख्मी है और बहुत ज़्यादा उनकी हालत ख़राब है। व्यूवर्स, जब दुंदार बे को उसका सिपाही आकर बताता है कि उस्मान अब ज़िंदा नहीं रहे और उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है और वो मर चुके हैं, तो व्यूवर्स उस वक्त हाजिल खातून ये मंजर देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है कि आखिर अब तो ये बात मेरे दिल की हो गई कि उस्मान मर गया है और अब मेरा बेटा फ़ौरन कबीले का सरदार बनेगा और कबीले को संभालेगा। व्यूवर्स, लेकिन दुंदार बे
چونکہ اب ٹھیک ہو چکے ہیں اس لیے وہ رونا شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں یہ کیسے برداشت کر سکتا ہوں کہ میرا بھتیجا عثمان اتنی جلدی مر جائے۔ ویورز وہ اونچی اونچی چیخنا چلانا شروع کر دیتے ہیں، لیکن یہ باتیں حاضل خاتون دیکھ کر سوچتی ہے کہ آخر انہیں اتنا کیا مسئلہ ہے، کیونکہ یہ بھی تو پہلے سرداری کے پیچھے بھاگتے پھرتے تھے اور اب انہیں اتنی زیادہ اس چیز کی فکر ہے کہ عثمان کے مرنے کا انہیں غم لگا ہوا ہے۔ ناظرین، اس کے بعد قبیلے والے سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں اور وہاں پر سب لوگ ہوتے ہیں۔ عبدالرحمن غازی بھی رونے والی شکل بنا کر کھڑے ہوتے ہیں اور وہیں پر سب لوگ دعائیں کر رہے ہوتے ہیں کہ عثمان کی زندگی بچ جائے، اے اللہ عثمان بچ جائے۔ ویورز اس کے بعد گندوز بے اکیلے شفا خانے میں جاتے ہیں اور باہر بامسی بے، سلطوق، سلجان خاتون، بران سپاہی، گوگتو اور تمام لوگ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ اچھی کوئی خبر ہوگی، لیکن ویورز وہ یہ نہیں جانتے کہ اندر کیا بیت رہی ہے۔ ویورز گندوز بے بہت ہی بری شکل بنا کر باہر نکلتے ہیں اور رونے والی شکل بنا کر کہتے ہیں کہ اب عثمان ہمارے اندر نہیں رہا، ہمارے درمیان عثمان نہیں رہا اور وہ مر چکا ہے۔ ویورز یہ سن کر بران کی آنکھوں میں آنسو آنے شروع ہو جاتے ہیں اور گندوز بے کی آنکھوں میں بھی آنسو آنے شروع ہو جاتے ہیں اور وہ رونے لگتے ہیں۔ ویورز لیکن یہ باتیں حاضل خاتون کو بہت اچھی لگتی ہیں کیونکہ اب تو اس کے دل کی بات پوری ہونے والی ہے۔ ویورز سلجان خاتون بھی دیکھ کر رونے لگتی ہے اور کہتی ہے کہ آخر یہ کیا ہو چکا ہے۔ ویورز گندوز بے بہت زیادہ افسردہ دکھائی دیتے ہیں اور وہ اب ہمت ہار چکے ہیں اور سوچتے ہیں کہ آخر میں اپنے والد کو کیا بتاؤں گا کہ انہوں نے جو میرے پاس امانت عثمان کو رکھا تھا میں اس کی حفاظت نہیں کر پایا، اور بامسی بے سے رو کر کہتے ہیں کہ اب میں کیا کروں، اب میں اپنے باپ کو کیا منہ دکھاؤں گا، اب میں ارطغرل غازی کو کیا کہوں گا کہ میں عثمان کی حفاظت کیوں نہیں کر سکا اور اس کی امانت پر خیانت کر دی ہے۔ ویورز بامسی بے سمجھاتا ہے کہ نہیں تم رو مت، اللہ سب کچھ ٹھیک کر دے گا۔ ویورز حاضل خاتون بہت زیادہ خوش ہو رہی ہوتی ہے اور دندار بے سے کہتی ہے کہ آپ کو اتنا عثمان کے مرنے کا غم کیوں ہے، آخر آپ بھی تو پہلے سرداری چاہتے تھے۔ ویورز جس پر دندار بے کہتا ہے کہ میں نے عثمان کو پرکھ لیا ہے اور عثمان جیسا لائق اور اچھا لڑکا کہیں بھی نہیں ہمیں ملے گا، وہ ہی قبیلے کو سنبھال سکتا ہے اور سردار وہی ہے قبیلے کا، میں سرداری نہیں لینا چاہتا اور کیونکہ میں حقدار نہیں ہوں، عثمان اصل حقدار ہے۔ ویورز حاضل خاتون کہتی ہے کہ آپ پاگل ہو چکے ہیں، آپ کو ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ دوسری جانب آپ دیکھیں گے فلوجہ حصار قلعے میں خوشیاں کا سما ہوتا ہے اور شہزادی صوفیہ بہت زیادہ خوش ہوتی ہے اور پورے سپاہی ناچ رہے ہوتے ہیں، تمام لوگ ڈانس کر رہے ہوتے ہیں اور شراب پی رہے ہوتے ہیں، اور صوفیہ یہ دیکھ کر بہت خوش ہو رہی ہوتی ہے اور ہیلن بھی اس کے ساتھ موجود ہوتی ہے جو کہ یہ منظر دیکھ کر خوش ہو رہی ہوتی ہے، اور سب لوگ اتنا زیادہ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں کہ عثمان مر چکا ہے اور اب ہمیں کوئی تنگ نہیں کرے گا اور اب ہم آہستہ آہستہ ان ترکوں کو بھی ختم کر دیں گے اور کائی قبیلے کو مٹا کر ان کی تمام روایات کو ختم کر دیں گے اور اپنا قبیلہ بڑا کریں گے اور قلعے کو بڑا کر کے ہم اپنی ہی حکومت چلائیں گے۔ ویورز تمام لوگ ناچ رہے ہوتے ہیں اور ڈانس کر رہے ہوتے ہیں کہ اچانک سے ایک فوجی دستہ قلعے کے اندر داخل ہو جاتا ہے جنہوں نے جھنڈے اٹھائے ہوتے ہیں اور ان کے سلیب کے نشان ہوتے ہیں۔ ویورز پرنسس صوفیہ بہت زیادہ خوش ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ ہماری استقبال کرنے کے لیے اور ہمیں شکریہ کہنے کے لیے بازنطینی بادشاہ شاید آ چکے ہیں۔ ویورز وہ ایک قلین لے کر آتے ہیں اور اس میں کہتے ہیں کہ اس میں عثمان کی لاش ہے۔ ویورز صوفیہ کہتی ہے کہ اب تم سب لوگ یہ دیکھو کہ عثمان کی لاش میرے پاس پہنچ چکی ہے اور عثمان مر چکا ہے اور آج ہم یہ جنگ جیت چکے ہیں۔ ویورز جب اس قلین کو کھولا جاتا ہے اور اس میں سے لاش صوفیہ کے ایک بہت ہی با اعتماد فوجی سپاہی کی ہوتی ہے جو کہ سپہ سالار ہوتا ہے اور وہ مرا ہوا ہوتا ہے۔ ویورز یہ دیکھ کر صوفیہ کے رنگ اڑ جاتے ہیں اور ہیلن کے بھی رنگ اڑ جاتے ہیں اور پوری لوگ جو وہاں پر موجود ہوتے ہیں ان سب کے ہوش اٹھ جاتے ہیں اور وہ ڈر جاتے ہیں اور خوفزدہ ہو جاتے ہیں کہ آخر یہ لاش تو ہمارے سپہ سالار کی ہے۔ ویورز یہ دیکھ کر صوفیہ حیران ہو جاتی ہے اور سوچتی ہے کہ آخر یہ کس نے کیا، اور اونچی اونچی چیخنا چلانا شروع کر دیتی ہے کہ یہ کس نے کیا، کس کی جرت تھی کہ جس نے اسے مار دیا۔ ویورز تمام سپاہی چپ کھڑے رہتے ہیں اور کسی کو کچھ بھی نہیں پتا ہوتا کہ آخر یہ کس نے کیا، لیکن ایک کالی چادر اوڑھے ہوئے نوجوان آگے آتا ہے اور وہ چادر اٹھاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے کیا ہے۔ ویورز وہ ہوتا ہے عثمان۔ ویورز صوفیہ عثمان کو دیکھ کر بہت زیادہ حیران ہو جاتی ہے کہ آخر عثمان تو مر چکا تھا لیکن یہ یہاں پر کیا کر رہا ہے۔ عثمان کو دیکھ کر پورے قلعے میں موجود لوگوں کے ہوش اٹھ جاتے ہیں اور وہ سوچنے لگتے ہیں کہ آخر اب ہماری شامت آ چکی ہے۔ عثمان کہتا ہے کہ میں نے اسے مارا ہے۔ ویورز وہاں پر موجود پادری بھی ڈر جاتے ہیں اور تمام لوگ عثمان کے قہر سے اب ڈرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ویورز
اس کے بعد گندوز بے اور بامسی بے سب اپنے اوپر سے چادریں اٹھاتے ہیں اور دکھاتے ہیں کہ اب ہم قلعے کے اندر داخل ہو چکے ہیں، اب ہم یہ قلعہ اپنے نام کر لیں گے اور اس قلعے میں تمام عیسائیوں کو مار دیں گے۔ ویورز وہ تلواریں نکالتے ہیں اور قلعے پر حملہ کر دیتے ہیں۔ ویورز عثمان صوفیہ کی طرف دیکھ کر ہنستا ہے اور کہتا ہے کہ کیا تم نے سمجھا کہ میں مر گیا ہوں؟ میں اتنی جلدی مرنے والا نہیں ہوں۔ ویورز اس کے بعد وہ بتاتا ہے کہ جب گندوز بے میرا پتہ کرنے شفا خانے کے اندر آئے تھے تو میں اس وقت میں نے بتایا کہ آپ لوگ یہ کہیں کہ میں مر چکا ہوں، تاکہ تمام لوگ یہی سمجھیں کہ عثمان مر چکا ہے اور ان کی سازشیں ایک دم اکٹھی ہو جائیں اور پھر ہم مل کر ان تمام لوگوں کی سازشوں کو ختم کریں گے۔ ویورز گندوز بے یہ بات سمجھ جاتے ہیں اور وہ باہر جا کر سب کو یہی کہتے ہیں کہ عثمان مر گیا ہے، لیکن ویورز عثمان زندہ ہوتا ہے اور اس کی حالت بالکل درست ہوتی ہے اور ویورز اس طرح قلعہ حصار پر قبضہ کرنے کی یہ ایک چال تھی۔ ویورز کیونکہ اگر عثمان زندہ ہوتا تو پھر قلعے کے اندر کبھی بھی فوجیوں کو نہ آنے دیا جاتا۔ ویورز یہ دیکھ کر صوفیہ غصے سے چلاتی ہے اور کہتی ہے کہ حملہ کر دو، جس پر تمام سپاہی عثمان لوگوں پر حملہ کر دیتے ہیں اور عثمان لوگ تمام سپاہیوں پر حملہ کر دیتے ہیں اور سپاہیوں کو مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ ویورز یہ تھا پارٹ نمبر 2۔ اب ہم آپ کو پارٹ نمبر 3 نیکسٹ ویڈیو میں بتائیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ شکریہ۔